لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إني باعث إليكم ثقتي ومعتمدي وابن عمي أخي مسلم بن عقيل. صلوات محمد نافرہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد مہدی ابن عقیل حسین کی روح کو احسان حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، سے روزہ یا 4 روزہ یہ سلسلے مجالس جاری و ساری ہے، اور آپ نے بڑی محنتوں اور محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ رب ذوالجلال میں بطفیل محمد و آل محمد ان مجالس کے بانیان اعضاء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حاضرین اور غائبین تمام کے حاجات شرعی اور ضروری کو بر لائے، اور خدا توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اسی طرح ذکر اعضائے مظلوم برپا کرتے رہیں اور اس شہید مظلوم کا ذکر کرتے رہیں جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ جب اہل کوفہ کے متعدد خطوط آئے اور روایات میں خطوط کی تعداد کو تقریباً 25,000 تک لکھا گیا کہ 25,000 خطوط جب آئے اور ہر خط میں یہ مطالبہ تھا کہ مولا آپ کوفے تشریف لے آئیں، آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ خطوط کی عبارتیں مختلف تھی، کسی نے خط میں یہ لکھا تھا کہ سبزہ لہلہا چکے ہیں، کھیتیاں پک چکی ہیں،
لہذا مادے اور مادیت کے سارے سامان فراہم ہو چکے ہیں، آپ چلے آئیے۔ کسی نے کہا مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ چلے آئیے۔ کسی نے لکھا کہ ہمارا کوئی پیش نماز نہیں ہے، نہ ہم کسی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، نہ کسی کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں، لہذا آپ چلے آئیے۔ کسی نے لکھا الاجل الاجل مولا جلدی کیجیے۔ یہ سارے 25,000 خطوط تھے جو مختلف عبارتوں کے ساتھ موجود ہیں، تاریخ کے اوراق میں آپ کو مل جائیں گے۔ ان 25,000 خطوط کے جواب میں حسین ابن علی نے ایک شخص کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا انی باعث الیکم، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، باعث الیکم ثقتی، میرا معتمد بندہ، و معتمدی، اور میرا باعتبار بندہ، وابن عمی، میرے چچا کا بیٹا، اخی، میرا بھائی، یعنی میرا چچا زاد بھائی۔ کون ہے یہ چچا زاد بھائی؟ پھر آپ نے نام تحریر فرمایا مسلم بن عقیل، جنہیں کہا جاتا ہے سفیر حسینی، یعنی حسین ابن علی کے سفیر بن کے گئے۔ سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفارت کسے کہتے ہیں؟ سفیر اور سفارت ایک عہدہ ہے جس عہدے کا مفہوم ہمارے سماج میں اس دور میں سمجھنے کے لیے، اس زمانے میں سمجھنے کے لیے آسانی سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ملک کے کچھ سفراء ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے ملک کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مثلا ہندوستان کے بہت سے سفراء ہیں ہمارے ملک عزیز کے جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ملک کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اگر جن ملکوں میں ہمارا سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے، اس ملک کو اگر ہندوستان سے کوئی شکایت ہے تو وہ ڈائریکٹ ملک کے سربراہ سے بات نہیں کرے گا، ملک کے صدر سے بات نہیں کرے گا، ملک کے وزیر اعظم سے بات نہیں کرے گا، بلکہ ملک کے صدر و وزیر اعظم اور سینٹ سے بات کرنے کے بجائے، کیبنٹ سے بات کرنے کے بجائے اس ملک کے سفیر کو بلائے گا، اس ملک کے سفیر کو بلا کر اس ملک کی شکایت کرے گا۔ کیوں یہ اس ملک کے سفیر کو بلایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بندہ نہیں ہوتا ہے، پوری مملکت کا اعتبار ہوتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ ایک فرد نہیں ہے، پوری مملکت کا اعتبار ہے، پوری مملکت کا اعتماد ہے۔ اب اس کے لب و لہجے کو مملکت کے آئینے میں تولا جائے گا۔ اگر یہ بہادر نہیں ہے تو ملک کو بزدل سمجھا جائے گا، اگر یہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو ملک کو جاہل سمجھا جائے گا، اگر یہ بے صلاحیت ہے تو ملک کو بے صلاحیت سمجھا جائے گا۔ اس لیے سفارت کے عہدے پہ جانے والے کے لیے شجاعت شرط ہے، علم لیاقت شرط ہے، صلاحیت شرط ہے، بہادری شرط ہے۔ اور یاد رکھیے گا ملک کے ہر عہدے پر کسی کو بھی سیاسی ووٹوں کی وجہ سے بٹھایا جا سکتا ہے، مگر مملکت کے ترجمانی کے لیے کسی بے صلاحیت کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ توجہ کیجیے گا، ملک کے ترجمانی کے لیے کسی بے صلاحیت کو نہیں بھیجا جا سکتا، اسے بھیجا جائے گا۔ آسانی سے کہا جاتا ہے، ایک صاحب فیضی بھائی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر تعلیم کیسے لکھا جاتا ہے، تو وہ واو مٹ گیا تھا، وزیر تعلیم کو وہ زیر تعلیم پڑھ رہے تھے۔ تو استاد محترم نے کہا تمہارے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، بس اتنا سمجھو کہ جب ووٹوں کی واو زیر تعلیم کے آگے لگتی ہے تب آدمی وزیر تعلیم ہوتا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمبیسڈر یا سفیر ملک کا اعتبار ہوتا ہے۔ کوئی شکایت کرنا ہو سفیر کو بلایا جاتا ہے، کوئی احتجاج درج کرنا ہو سفیر کو بلایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے ملک عزیز کے بہت سے سفراء کو عرب ممالک نے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا صاحب؟ کہ آپ کے ملک میں آپتی جنک ٹپڑی کی گئی ہے، چینل پہ ایک بیان دیا گیا ہے جس کی نندا کی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے۔ ملک عزیز کو غصہ کیوں آیا؟ غصہ اس لیے آیا کہ سفیر کو نہیں نکالا، مملکت کے اعتبار کو نکال دیا۔
کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. مملکت کو کے اعتبار کو نکال دیا، جس پہ بھروسہ تھا اس کو نکال دیا. اب تاریخی منظر میں ایک جملہ کہہ دوں، میرے عزیزو، سفیر کا باصلاحیت ہونا ضروری ہے. تاریخ نے واقعات سے اس بات کا پتہ لگا لیا کہ اگر کبھی نبی نے بھی سیاسی مجبوری کی وجہ سے سورہ برات لے کر کسی کو سفیر بنا کر بھیج دیا تو ابھی چند قدم چلا تھا، بارگاہ رب سے جبریل واپس آیا، آ کے کہتا یا نبی اللہ، آپ نے کسی بے صلاحیت کو بھیج دیا، آپ جائیے اور رجل من کا. یا نبی اللہ، یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ ہی میں سے ہو، اور رجل من کا بڑی عجیب شرط ہے، یا وہ جائے جس کے اندر مردانگی ہو. تو بالکل واضح ہے نا، مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ اور رجل من کا، یا آپ میں سے کوئی مرد جائے، غور کیجئے گا، یا آپ میں سے کوئی مرد جائے. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے صلاحیت لوگ، دیکھیے دو عہدے ہیں، ذرا دوسرے عہدے کو بھی سمجھ لیجیے. ایک ہے سفارت، ایک ہے صحافت. صحافی کہتے ہیں میڈیا کو، صحافت یعنی میڈیا. آج کل جو چینلوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ صحافی ہے. ایک ہے سفارت، ایک ہے صحافت. سفارت کی ذمہ داری ہے کہ باہر رہ کے ملک کی حفاظت کرے. صحافت کی ذمہ داری ہے کہ اندر رہ کے ملک کی حفاظت کرے. ملک کی حفاظت کریں، اسے کھوکھلا نہ بنا دیں. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اور جیسے سفارت کے لیے شجاعت شرط ہے، ویسے صحافت کے لیے بھی شجاعت شرط ہے. اس لیے کہ اگر بزدلوں کو صحافی بنا دیا تو حکومت کے تلوے چاٹنے میں فخر کریں گے. اس لیے جیسے سفارت کے عہدے پہ شجاعت ضروری ہے، ویسے صحافت کے عہدے پہ شجاعت ضروری ہے. جیسے سفارت کے عہدے پہ صداقت ضروری ہے تاکہ لب و لہجے کا اعتبار باقی رہے، ویسے ملک عزیز کے اندر بھی صحافت میں صداقت پائی جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ڈھالا اس طرح سے بگڑے کہ گوگل پہ تلاش کرو تو سب سے بڑا جھوٹا آپ ہی کو لکھا جائے. تو ایسے صداقت نیلام نہ ہو جائے، ایسے سچائیوں کا گلا نہ گھٹ جائے، ایسے صداقتیں دم نہ توڑتی چلی جائیں، ایسے مروتیں دم نہ توڑ دیں کہ صداقت اٹھا لی جائے اور ایک اہم عہدے سے صداقت اٹھا لی جائے. تو صداقت بھی ضروری ہے، صحافت بھی ضروری ہے. صحافت کے لیے صداقت اور شجاعت ضروری، اسی طریقے سے سفارت کے لیے بھی شجاعت بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ جسے نبی نے بھیجا تھا، سیاسی مجبوری تھی کہ بھیج تو دیا، مگر قدرت نے بلا کے بتایا کہ جب شرائط پورے نہ ہوں تو رشتہ داری میں نہیں بھیجا جاتا. کسی کو رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں بھیجا جاتا. اس کا مطلب یہ کہ جسے بھیجا گیا وہ کتنا معتبر تھا. میرے جو آپ نے جملہ سن لیا، میں جناب مسلم کی عظمت کے لیے یہ جملہ کہہ دوں کافی ہوگا. توجہ فرمائیے گا. یعنی سفیر کون ہے؟ مملکت کا اعتبار. لیکن غور کیجیے گا جملے پر، سفیر کون ہے؟ پورے ملک کا اعتبار، پوری مملکت کا اعتبار. اب حسین نے جسے سفیر بنایا ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ کسی عام مملکت کا سفیر نہیں ہے، مملکت عصمت کا سفیر ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. جو وحی و الہام کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، جو زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، جس کے بعد کی تلوار 70 نسلیں صلبوں میں دیکھ کے چلتی ہے، اس حسین کے اعتبار کا نام ہے مسلم. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. میں لفظیں بدل دوں، گویا 1,24,000 انبیاء کے تاجدار کا نام ہے حسین، اس تاجدار کے اعتبار کا نام ہے مسلم بن عقیل. تاجدار کے اعتبار کا نام. اعتبار کا نام ہے مسلم بن عقیل، جسے امام روانہ کر رہے ہیں کہاں؟ کوفے کی جانب. دیکھیے کوفہ ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. یہ عراق عرب کا سب سے پرانا شہر ہے، جسے جناب آدم کے زمانے سے کہا تھا. یہ اور بات ہے کہ یہ غیر آباد تھا، بعد میں خلافت ثانیہ نے اس میں
چھاؤنی کا انتخاب کیا اور ملٹری چھاؤنی یہاں پر لگا دی، لہذا یہاں کے جو لوگ تھے وہ عسکری مزاج تھے۔ عسکری مزاج کا مطلب میں اور آسان لفظوں کو، ملٹری والے لوگ تھے، پولیس والے لوگ تھے، فوج کا ذہن رکھنے والے لوگ تھے۔ اس لیے امام نے ان کو سمجھانے کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا وہ مسلم بن عقیل تھے۔ بار بار خطوط آنے لگے۔ دیکھیے کوفے سے متعلق ایک جملہ اور کہا جاتا ہے، یہ ہمارے برادران اہل سنت کے جاہل لوگوں کا یہ اعتراض ہے، پڑھے لکھے لوگ تو ایسی باتیں کرتے نہیں، مگر جو جاہل ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کیسی بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، حضور یہ کوفے والوں نے ان کو خط لکھ کے بلایا تھا، امام حسین کو کوفے والوں نے بلایا تھا، امام حسین کو کوفے والوں نے شہید کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شیعہ ہی تھے جنہوں نے بلایا تھا، شیعہ ہی تھے جنہوں نے قتل کیا، شیعہ ہی تھے جنہوں نے سب کچھ کیا، اور اب یہ شیعہ ہی ہیں جو اپنے باپ دادا کی ان کارناموں کو چھپانے کے لیے روتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ گویا قاتلان حسین کا مذہب وہ بتاتے ہیں کہ کوفے والے تھے اور کوفے والے شیعہ تھے۔ دیکھیے کسی بھی شخص کے کسی کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں حقائق اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن چلیے ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں، 2 اور 2 4 والی بات کریں، کھرا کھیل فروخ آبادی والی بات کریں آپ سے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو کوفے والوں نے بلایا تھا، کوفے والے شیعہ تھے، شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے مارا، شیعہ ہی روتے ہیں، شیعہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم آپ کی بات ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، آئیے چھوڑیے ساری باتیں، وہ شیعہ تھے یہ غیر شیعہ تھے، ہماری اور آپ کی نظر میں ایک جملہ رکھ لیجئے کہ وہ قاتلان حسین تھے۔ جب اتنا مان لیں گے آپ کے قاتلان حسین تھے تو آئیے چلیے مسجد میں کعبے کی طرف رخ کریے، اللہ کی بارگاہ کے رخ کیے، اللہ کو حاضر ناظر جانیے، اپنے سر پہ قرآن رکھیے، اور دونوں مل کے ہم لوگ قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ جس کے رشتہ دار ہوں گے لعنت کا برا اسی کو لگے گا۔ ہم تیار ہیں، آپ آئیے، دونوں مل کے لعنت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قاتلوں کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ آج جس مذہب کے قاتل پکڑے جاتے ہیں وہ مذہب کے لوگ ہاتھ دھو کے کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ بھائی آج جو دنیا دہشت گردی پر آمادہ ہے تو جس مذہب کا دہشت گرد پکڑا جاتا وہ یہی کہتا ہے، اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، چونکہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ تو جب کوئی مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا تو دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا، مگر جن کا مذہب دولت ہو جائے وہ دولت کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، وہ دولت کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو اگر کوفے والے شیعہ تھے بقول آپ کے تو آئیے لعنت کرتے ہیں شیعوں پر، یعنی ان قاتلوں پر۔ اگر یہ قاتل شیعہ ہوں گے تو لعنت شیعوں پہ چلی جائے گی، اور اگر غیر شیعہ ہوں گے، میں تو انہیں سنی بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ مسلمان کہاں رہ گئے قتل حسین کے بعد؟ قاتلان حسین تو مسلمان، ہماری تو مجبوری کہ ہم انہیں سنی بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم انہیں مسلمان کہاں مانتے ہیں۔ اور کیجئے آپ، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ عجبی جو نظریہ چل رہا ہے کہ جو وہابیت لوبی ہے وہ صحابہ کو برا کہنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ ابھی میری ایک احمد رضا بریلوی صاحب والوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بزرگ کہنے لگے شیعہ تو کافر ہیں۔ تو میں نے کہا شیعہ کیوں کافر ہیں؟ کہنے لگے کہ چونکہ شیعہ جو ہے وہ حاکم شام کو برا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا حاکم شام کون تھا؟ کہا صحابی رسول تھا۔ تو میں نے کہا صرف اتنا بتا دو کہ ہم مسلمان صحابی کا کلمہ پڑھ کے ہوئے ہیں یا رسول کا کلمہ پڑھ کے؟ جب اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں اسلام سے باہر اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ اور رسول کے مخالف ہو جائیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ کسی کا کلمہ پڑھ کے داخل ہو اور کسی کی برائی کر کے خارج ہو جائے؟ اچھا عجیب بے انصافی ہے، ہم برا بھی کہیں تو مسلمان نہ رہ جائیں اور دوسرے لوگ آل محمد کو قتل بھی کر دیں، گھر میں آگ لگا دیں، پسلیاں توڑ دیں، قتل کر دیں، قاتل ہو جائیں، پھر بھی غرہ یہ ہے کہ انہیں برا نہ کہو۔ ارے تو برائی کرنے والوں کو ہی تو برا کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں کہ چلیے قاتلان حسین مسلمان ہی نہیں تھے،
تو ہم نے تو اصل اسلام سے انہیں خارج کر دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جنہوں نے در فاطمہ پہ حملہ کیا تھا وہ مسلمان تھے کہ نہیں؟ یہ مجھے آپ بتا دیں، جب ہم قاتلان حسین کو مسلمان نہیں مانتے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ رسول اور اولاد رسول کو اذیت دینے والوں کو مسلمان نہ مانیے۔ جب گناہ گاروں کی برائی کرنے سے کوئی مسلمان نہیں رہ جاتا تو پھر عصمتوں کو اذیتیں دے کر کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا؟ کیوں ہے صاحب کوفے والے شیعہ؟ بہت توجہ سے سنیے گا جملہ فیضی بھائی، کیوں شیعہ ہیں کوفے والے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے علی کی بیعت کی تھی، کوفے میں 4 سال انہوں نے علی کی بیعت کی، مولا علی کی بیعت کی، اور جو علی علیہ السلام کی بیعت کرے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ دیکھیں بات تو بڑا اچھی لگ رہی ہے آپ کو بھی اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے علی کی بیعت کی ہے وہ شیعہ ہے، مگر اس قانون کو اگر میں مکمل طور سے تسلیم کر لوں تو قائل اور کہنے والے اور سوال کرنے والے سے ایک سوال میرا اور ہے کہ پھر ان کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے غدیر کی چوراہے پر علی کی بیعت کی تھی، اور صحیح کتابوں میں یہ والی صحیح روایتیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صحیح کتاب میں بڑی غلط روایتیں بھی ہیں، اور ان غلط روایتوں کا نتیجہ ہے کہ غلط نسلوں کے لوگ غلط چینلوں پر بیٹھ کر غلط بیان دیتے ہیں۔ اگر صحیح کتابوں میں غلط باتیں نہ لکھی ہوتی تو غلط نطفوں کو غلط تکلم کی جسارت نہ ہوتی۔ تو اگر چاہتے ہو کہ لوگ رسول کی شان میں گستاخی نہ کریں تو پہلے اس گستاخ رسول کی کتابوں کو صاف کرو جس نے سب سے پہلے یہ بنیادیں رکھی۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو کم سے کم ان کتابوں کو تو صاف کرو کہ جس میں گستاخی لکھی گئی ہے، جس میں آڑی ٹیڑھی الٹی سیدھی ترچھی روایتیں لکھی گئی ہیں، ہر کس و ناکس میں جا کے جس میں اپنا بیان درج کرا دیا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوفے والے شیعہ تھے اس لیے کہ انہوں نے علی کی بیعت کی تھی تو بخاری شریف کی صحیح کتابوں کی یہ روایتیں موجود ہیں کہ بڑے صحابہ نے غدیر میں علی کی بیعت کی، تو پھر یہ صحابہ ہوئے کیا؟ اگر کوفے والے بیعت کر کے شیعہ ہو گئے تو پھر یہ صحابی بھی شیعہ ہو گئے، بس جیسے یہ صحابی شیعہ تھے ویسے وہ قاتل شیعہ تھے۔ اور فرمائیے، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں علی کی بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، علی کی بیعت پر باقی رہ کے مر جانے سے شیعہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی علی کی بیعت توڑ چکا ہے، اگر علی کی بیعت کر کے توڑ چکا ہے تو علی کی بیعت توڑنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں چند دنوں کچھ لوگ شیعہ بن کے رہے، مگر غدیر سے سقیفہ تک کا سفر ہے تشیع کا، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اس کے بعد سب نے شیعت کو لپیٹ لیا، اس لیے کہ شیعت حقیقت کا نام تھی اور یہ افسانے والے لوگ تھے۔ شیعت شعور کا نام تھا اور یہ شور مچانے والے تھے، اس لیے جنہیں غدیر میں شعور دیا گیا تھا انہوں نے سقیفہ تک جاتے جاتے شعور کی عین کو الگ ہٹا دیا، نتیجے میں شور مچانا شروع کر دیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے کوفے والوں کا یہ کہنا کہ شیعہ تھے، پورے کوفے والے شیعہ نہیں تھے۔ ہاں شیعہ بھی تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ نہیں تھے، مگر شیعہ وہ تھے جنہیں ابن زیاد نے قید کر دیا تھا۔ اب تاریخیں پڑھیے تو آپ کو تاریخ میں پتہ چلے گا کہ بعض نے لکھا 11,000 یعنی 11,000 شیعوں کو ابن زیاد نے امام حسین کے مکے سے خطوط جاننے کے بعد، اور جیسے ہی ابن زیاد جناب مسلم کے بعد وہاں پہنچا ہے فوراً ہی اس نے ادھر سے خطوط لکھنے لگے۔ بشیر بن منذر جو وہاں کا گورنر تھا وہ کمزور پڑنے لگا، جناب عقیل نے آ کے اپنی تبلیغی مہم شروع کی اور لوگوں کو راغب کیا تحریک کی طرف۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جناب مسلم بن عقیل کوفے میں آئے تو لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھو، آؤ حج کر لو، غیبتیں چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، صرف ایک دعوت دے رہے تھے، ظلم کے خلاف قیام کرنا شروع کر دو، اس حکومت ظالمہ کے خلاف قیام کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے 5 شوال کو جناب مسلم کوفہ پہنچ چکے ہیں، 5 شوال کو۔
اور کب شہید ہوئے ہیں؟ 8-9 ذی الحجہ کو. تو آپ اندازہ لگا دیے کہ شوال ذیقعد، یعنی شوال کے 25 دن، ذیقعد کے 30 دن، 55 دن تو یہ ہو گئے، اور ذی الحجہ کے 8 دن، یعنی تقریباً 2.25 مہینے یا 2 مہینے مکمل طور سے جناب مسلم کوفے. ایسا نہیں کہ جناب مسلم کوفے پہنچے اور شہید ہو گئے. ہمارے یہاں جو تاریخ پڑھی جاتی ہے اس کا ظاہری لب لباب یہی لگتا ہے کہ جناب مسلم پہنچے اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے آئے اور گرفتار کیا. نہیں میرے عزیزوں، ان 2 مہینوں میں جناب مسلم نے کربلا کے لیے کی تحریک کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے. اسی میں جناب مسلم بن اوسجہ ہیں جن کو تیار کیا گیا، حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں جن کو تیار کیا گیا، مختار ثقفی ہے اس شیر کو بیدار کیا گیا، سلیمان بن سرد خزائی ہیں. یہ وہ آل محمد کے چاہنے والے تھے جن کے اندر مسلم جیسے جوان نے قیام کا جذبہ بھر دیا تھا. اور اگر جناب مسلم کا کمال دیکھنا ہے کہ آپ کی محنتیں کیسے کامیاب ہوئی تو یہ یاد رکھیے گا، قتل حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد 4000 میں توابین کی جو فوج اٹھی تھی قیام کرنے کے لیے، یہ فوج کسی اور کے کہنے سے نہیں اٹھی تھی، یہ مسلم کا وہ جذبہ ودیت تھا جو ان میں سرایت کر گیا تھا، جسے بعد میں احساس جاگا تو قتل حسین کے بعد انتقام کے لیے اٹھ کھڑے. تو جو سفیر کا اعتبار ہوتا ہے اس اعتبار کو ثابت کیا ہے مسلم بن عقیل نے. اتنے مہینے 2 مہینے تک وہاں رہے، اور اب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ 1 مہینے پہلے یعنی شوال کی 5 اور اس کے بعد جو ہے ذیقعد کی 5 یا ذیقعد کے ابتدائی مہینے میں ابن زیاد پہنچا ہے، اور ابن زیاد 1 مہینے تک، غور کیجئے گا، جناب مسلم کا پتہ نہیں لگا سکا ہے. 1 مہینے تک وہ پریشان رہا، یہاں تک کہ ابن زیاد جب 1 مہینہ ہو گیا تو یزید کا خط آیا اور آ کے یزید کے خط میں یہ لکھا تھا، ابن زیاد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تک تجھے ایک بندہ نہیں مل رہا، ابھی تک تو اسے تلاش نہیں کر پا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کتنے، ایک لفظ کہا جاتا ہے، کتنے سیکریٹ مشن پہ تھے جناب مسلم، اور پوری ایمانداری سے اس مشن کو آپ نے پورا کیا ہے. میرے عزیزوں یہ پیغام ہے کہ مسلم بن عقیل جس مشن پہ نکلے تھے آج وہی مشن ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. کل جیسے ظلم کی حکومت کے سامنے قیام کرنے کا وقت آیا تھا، شاید آج بھی دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شیعان آل محمد مظلومیت کا شکار ہو رہے ہیں، مگر اس مظلومیت سے نکلنے کے لیے جو انہیں اسلحہ چاہیے وہ اسلحہ تلوار کی شکل میں نہیں ہے، نیزوں کی شکل میں نہیں ہے، بندوقوں کی شکل میں نہیں ہے، بم اور دھماکوں کی شکل میں نہیں ہے. انہیں اگر کسی اسلحے کی ضرورت ہے تو قلم کے اسلحے کی ضرورت ہے جسے تلوار بنانا ضروری ہے، فکر کی دھار کی ضرورت ہے، علم کے معیار کی ضرورت ہے، تکلم کی ضرورت ہے، تعلم کی ضرورت ہے. اور جب تک شیعہ سماج میں علم کا بول بالا نہیں ہوگا مقصد حسین کی ترویج نہیں ہوگی، مقصد حسین کی تکمیل نہیں ہوگی. اس لیے قوم تشیع کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اسی لیے روایت کے فقرے ہیں، چونکہ کل 5ویں امام کی شہادت تھی اس لیے ایک جملہ ملاحظہ فرمائیے. تاریخ میں یہ لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کا آخری وقت ہے اور آپ نے ایک صندوق اٹھایا. صندوق اٹھانے کے بعد اپنے بیٹے محمد باقر سے کہا یہ صندوق دیکھ رہے ہو اسے اپنے پاس رکھ لو، اس میں تمہارے لیے میں نے اسلحے رکھے ہوئے ہیں. کیا رکھے ہوئے ہیں؟ اسلحہ رکھا ہوا ہے. اسلحہ ہے اس میں جسے زندگی بھر تم جنگ کرو گے تو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جاؤ گے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کھول کے دیکھا گیا ہوگا تو ذوالفقار رکھی ہوگی، تلوار رکھی ہوگی، سیکل کی ہوئی ذوالفقار ہوگی. نہیں میرے عزیزوں، جب اسے کھولا گیا تو امام سجاد نے اس میں کتابیں رکھی تھی. آپ نے توجہ نہیں دی. کیا رکھا تھا؟ کتابیں رکھی تھی. مولا تلوار کیوں نہیں رکھی؟ مولا ذوالفقار کیوں نہیں رکھی؟ مولا نیزے کیوں نہیں رکھے؟ مولا تیر و تبر کیوں نہیں رکھے؟ کہ آنے والے زمانے میں تلوار کی جنگ نہیں چاہیے، کردار کی جنگ چاہیے. آنے والے زمانوں میں اس لیے کہ اسلحے زنگ آلود ہو جائیں گے مگر کتابیں زنگ آلود نہیں ہوتی، علم زنگ آلود نہیں ہوتا. اس لیے ہر دور میں اگر تمہیں کسی اسلحے کی ضرورت ہے تو تمہیں کتابوں کی ضرورت ہے، تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، تمہیں علم کے اجالوں کی ضرورت ہے، تمہیں شعور و آگہی کی ضرورت ہے، تمہیں شجاعت کی ضرورت ہے، تمہیں بہادری کی ضرورت ہے. اس فیس بک کی دنیا میں، اس فیک بک کی دنیا میں اپنے شعور کو پہچانو. ایسا
ایسا نہ ہو کہ گویوں کے ساتھ لائک میں لگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میراثیوں کے ساتھ لائک اور شیئر میں لگ جاؤ۔ یہ جو اس وقت پاکستان میں گویے اور میراثی مدحت آل محمد کو ساز و ترنگ پہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں، یہ جس طریقے سے ساز کے ساتھ، جس طریقے سے میوزک کے ساتھ منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، انہیں شیئر نہ کیجئے، انہیں لائک نہ کیجئے، اس لیے کہ جتنے مجرم وہ ہوں گے اتنے ہی مجرم ان کو پسند کرنے والے ہوں گے۔ کیا مدحت آل محمد کو میوزک کی ضرورت ہے؟ کیا مدحت آل محمد میوزک کی محتاج ہے؟ کیا مدحت آل محمد سوز و ساز کی محتاج ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، اگر لبوں سے دو لفظ نکل جائیں تو سینے میں درد پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلکانے کے لیے کافی ہیں۔ معیار محبت یہ ہے کہ مدحت آل محمد کے شرف کو شرف سمجھو، اسے تجارت نہ بناؤ، عبادت رہنے دو۔ اسے دولت کے حصول کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے شعور کے حصول کا ذریعہ بناؤ۔ اس لیے یہ جو آج کل قوم چلی ہے، یہ جو دولت کے چکر میں یہ جو فیشنیبل لوگ آ گئے ہیں، یہ جو عزاداری کو فیشنیبل بنا دیا ہے، یہ جو عزاداری کو بدنام کر رہے ہیں، یہ جو روح عزا کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو حقیقت عزا کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ حقیقت میں حسین کے ترجمان نہیں ہے، یہ شیطان کے ترجمان ہے۔ یہ حسین کے سپاہی نہیں ہے بلکہ شیطان کے سپاہی ہیں۔ یہ رحمان کے دین کو آگے نہیں بڑھا رہے بلکہ شیطان کے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسے شیطانوں سے بچو کہ یہ تو جیبیں بھر کے دولت کما رہے ہیں اور تم جہنم کا ایندھن اپنے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہو، اور تم جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو رہے ہو۔ لہذا ایسے نوح خانوں سے، ایسے منقبت خانوں سے جو حسین و جمیل چہرہ بنا کے کس حد تک گر گئے ہیں اب یہ لوگ کہ دولت کے حصول کے لیے خاک شفا کو نیلام کرنے تک پر آ گئے ہیں۔ تو جس قوم کے لوگ خاک شفا کو نیلام کر رہے ہوں، پھر ان کی عزتوں کو عزت دینا خود عزتوں کی نیلامی کا سبب بنے۔ ایسے ذلیل لوگوں کو عزتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے خبیث لوگوں کی خباثتوں کو ممبروں سے اجاگر کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ کہ جو مدحت آل محمد کو بدنام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو مدحت آل محمد کو برباد کر رہے ہیں، ان سازشیں کرنے والوں سے پوچھو کہیں نسلوں میں وہابیت تو سرایت نہیں کر رہی ہے؟ کہیں یہ چرسی افیمچی ملنگچی اتنے بے حیا تو نہیں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دین کا سودا کر دیا ہے، یہ غداری پر آمادہ ہو رہے ہیں؟ ذرا تلاش کرو، جب ان کی تحقیقات ہوگی تو اصل نکلے گی کہ یہ حسینی لباس میں تو ہے مگر یزیدی مزاج ان میں پنپ رہا۔ اس لیے ایسے سماج کے لوگوں سے بچو جنہوں نے آل محمد کے ذکر کو ناچ اور گانے کے رخ پر ڈھال دیا ہے، جو میوزک کا عنوان بن رہے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کا ذکر ہو رہا ہے تو دیکھو مسلم نے کیا کیا، کوفے کی سرزمین کو ہموار کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس حد تک ہموار ہونا چاہیے وہ ہموار نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے کسے بھیجا ہے؟ مسلم کو بھیجا ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، صاحبان شعور تشریف فرما ہے، ایک میسج کنوے کرتا چلو۔ کیا فرمایا؟ انی باعث الیکم ثقتی معتمدی وابن عمی، میرے چچا کا بیٹا، اخی میرا بھائی حسین اور مسلم کون ہے؟ چچا زاد۔ اس رشتے کو رکھیے محفوظ۔ ایک رشتہ اور دکھاتا ہوں، کربلا رشتوں کی آماجگاہ ہے۔ کربلا نے رشتوں کی عظمتیں سکھائی ہیں۔ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں ارتقائی منزلوں پہ نہ گیا؟ کون سا رشتہ ہے جس کا حسین نے احترام نہیں کیا؟ اگر مساوات کی دنیا دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھو، ایک زانوں پہ اکبر کا سر ہے تو اسی زانوں پہ حبیب کا سر ہے، اسی زانوں پہ جون کا سر ہے، اسی زانوں پر مسلم بن حسجہ کا سر ہے۔ یہ ہے مساوات کی دنیا، جہاں شیخ سید سب برابر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں اپنے پرائے سب برابر کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کربلا رشتوں کی آماجگاہ ہے، یہاں رشتوں کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں پروان نہیں چڑھا؟ مگر آؤ میں ایک رشتے کی بات کر رہا ہوں، چچا زاد بھائی۔ کون ہے چچا زاد بھائی؟ حسین اور مسلم، اسی کو کہتے ہیں چچا زاد بھائی۔ جو ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی دیں وہ چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ مگر ہاں تاریخ میں اور بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ ہمیں کس رخ پہ جانا ہے۔ ولید کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ وہی ولید ہے جو مدینے میں والی بنا ہوا تھا حاکم کی طرف سے۔ جب حاکم نے
حاکم شام کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس نے خط لکھا، اور خط لکھ کے یہ لکھا کہ 4 لوگوں سے بیعت لے لو۔ اب تاریخ ہے، طبری کی روایت کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے۔ 4 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی۔ 3 لوگوں سے بیعت لے، 4 لوگوں سے بیعت لے لو، مگر یہ خیال رکھنا کہ 3 لوگوں پہ زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیر سویر ہمارے پالے میں آ ہی جائیں گے۔ ہاں مگر ایک آدمی ہے جو بیعت نہیں کرے گا، اور اس کا جواب ولید نے خود دیا ہے، فی جنبہ قلب ابی، اس لیے کہ اس کے پہلو میں اس کے باپ کا جگر ہے۔ نہ کل علی نے بیعت کی تھی، نہ آج حسین بیعت کرے گا۔ ایک آدمی بیعت نہیں کرے گا، مگر ہاں جو بقیہ ہے وہ ہم پیالہ ہمنے والا ہے، وہ دھیرے دھیرے اسی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، وہ آ ہی جائیں گے ہمارے پاس، اور آ بھی گئے۔ آپ تاریخ دیکھیے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کی تاریخ آپ کو سناؤں، ورنہ یہ بڑے انٹرسٹڈ موضوعات ہیں اور یہ سمجھنے والے، اور یہ کووڈ-19 میں ہمارے سماج میں بھی پیدا ہوئے تھے۔ آپ یقین کیجئے یہ وہ کریکٹر ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ مگر ایک لفظ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں، عبداللہ ابن عمر مکے میں حسین ابن علی سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ مولا بنی امیہ نے آپ کے خلاف قیام کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کربلا جا رہے ہیں تو آپ کو شہادت ہوگی، اور نبی نے فرمایا ہے کہ جو آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو امام نے کہا پھر آپ ساتھ دے دو۔ کریں لیکن میں نہیں جا سکتا، کچھ مجبوری ہے میری کہ میں نہیں جا سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا مجبوری تھی، مجبوری ہوتی ہے، نسل کی مجبوری ہوتی ہے کہ شہادت کا شرف سب کو نہیں ملتا، شہادت کا شرف سب کو نہیں ملتا، یہ صرف آل ابو طالب کی شان ہے جو کربلا میں شرف شہادت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ غور کیجئے گا، اس نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا لیکن میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ حسین ابن علی آپ کے جسم کے کس حصے کا بوسہ دیتے تھے؟ آپ نے گریبان چاک کیا اور کہا سینے کا بوسہ۔ یہ آگے بڑھا، اس نے سینے کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، امام کو گلے سے لگایا اور کہا استودعک اللہ، میں نے آپ کو اللہ کی ضمانت میں دیا، ودیت کیا، میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ یہ کہا یہاں سے، اور یہاں سے جانے کے بعد جب مدینے گیا ہے تو پھر حاکم شام سے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ ارے تم تو حسین کو دیکھ کے رو رہے تھے، سینہ چوم رہے تھے، پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے، اتنی چاہت کا ثبوت دینے کے بعد پھر شام سے ساکھ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کردار کو تو بات ہی نہ کیجیے۔ میں تو اس کردار کو اپنے سماج میں بھی ڈھلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کووڈ-19 میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، علم چوم رہے تھے، تعزیے سے لپٹ رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، مگر مجلس سے نکل کے جب چوراہے پہ جاتے تھے تو دروغہ کو فون ملا کے کہتے تھے کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے۔ وہاں جا کے کہتے تھے کہ مجلس ہو رہی ہے، وہاں جا کے کہتے تھے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ ابن عمر کسی ذات کا نام نہیں ہے، یہ ایک کردار کا نام ہے جو کبھی بھی حالات کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ ایک کردار ہے جو کبھی بھی سانچے میں ڈھل سکتا ہے، اس لیے نفاق سے بچنا چاہیے۔ میرے جو غور کیا آپ نے، ولید کو پہچانی آپ؟ ولید کون ہے؟ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یعنی ابو سفیان کا بیٹا۔ مروان کون ہے؟ حکم کا بیٹا۔ حکم کون ہے؟ حکم اور مروان، حکم اور ابو سفیان دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو گویا ولید اور مروان آپس میں تقریباً چچا زاد بھائیوں کا رشتہ ان دونوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک لفظ کہہ دوں، مروان کون ہے؟ جسے نبی نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا۔ مروان اور حکم کو ایک لفظ لکھا ہے تاریخ نے، طرید رسول، طرد کیا یعنی بھگایا، نکالا، جرم کی بنیاد۔ حالانکہ ہندی ترجمہ بہت خوبصورت ہے اس کا، طرید رسول یہ کہہ سکتے ہیں تڑی پار۔ طرید کا اس سے اچھا ہندی انواد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہندی میں ہے شاید، یا بمبئی کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، بہرحال جہاں بھی استعمال ہوتا ہے استعمال اچھا ہے۔ کس کو نکالا؟ مروان کو، اور اس کے بعد حکم کو۔ کس نے نکالا؟ نبی نے۔ مگر توجہ کیجئے گا، مگر خلافت ثالثہ نے مروان کو واپس مدینے بلایا، اور خالی بلایا نہیں، اپنی بیٹی مریم کا عقد بھی اس سے پڑھ دیا۔ امت مسلمہ
کچھ تو عقل کے ناخون لو اور مجھے بتاؤ. عجیب مرحلہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ امت مسلمہ کے لیے غور کرنے کا مقام ہے. جس مجرم کو نبی یا نبوت ہاتھ پکڑ کے نکالے اسے تو خلافت داماد بنا لے، اور جس داماد کو نبوت دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھائے اسے امت خلیفہ ماننے کو تیار نہیں. عجیب مصیبت ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ ولید، یہ ہے وہ مروان اور ولید. غور کیجئے گا، یہ دونوں کون ہیں؟ چچا زاد بھائی، چچیرے رشتے میں ہوتے ہیں. توجہ نہیں کر رہے آپ. کون ہے؟ چچا زاد بھائی. آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہے. جب ولید کے پاس پیغام پہنچا تو دونوں کے درمیان لڑائی تھی. بالکل آپ کہہ دیں کھان پین نہیں تھی، آنا جانا نہیں تھا، چپکلشی تھی. جیسے رشتہ داریوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ان جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہیں جہاں وزارت داخلہ زیادہ مضبوط ہو. اور ایک جملہ کہہ دوں، برا نہ مانیے تو، جس سماج میں پانی کا رشتہ سر چڑھ جاتا ہے وہاں خون کے رشتے پانی ہو جاتے ہیں. جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے خاتون خانہ کے حدود کو اتنا آگے نہ بڑھائیے کہ بھائیوں کے رشتے خطرے میں پڑنے لگ جائیں. دونوں چچا زاد بھائی ہیں مگر آپس میں لڑے ہوئے. میں توجہ چاہتا ہوں. دونوں چچا زاد بھائی ہیں مگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں. تو اب دو کردار ہو گئے نا. ایک رشتہ ہے حسین و مسلم کا، یہ بھی چچا زاد بھائی مگر دونوں ملے ہوئے. ولید و مروان، یہ بھی چچا زاد بھائی مگر آپس میں لڑے ہوئے. میں کربلائی سماج سے پوچھ رہا ہوں کہ تم عملی میدان میں یہ بتاؤ عقیدے میں کس کی طرف ہو، عمل میں کس کی طرف؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم عقیدے میں مسلم و حسین کی طرف ہیں اور عمل میں ولید و مروان کی طرح اپنے ہی چچا زاد بھائیوں سے لڑ کے بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے، مسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی کس کی ہے، غلطی کسی کی بھی ہو مگر جھک جانا کمال ہے. انا کے تکبر کو ختم کرنا، انا کے صنم کو گرانا، یہ ضروری ہے. اپنے تکبر سے نیچے آؤ، رشتوں کو کلیجے سے لگاؤ تاکہ روز محشر حسین کے رشتوں کو سلامی دے سکو، حسین کے رشتوں کو آئیڈیل بنا سکو، حسین کے رشتوں کو قدوہ قرار دے سکو. اس لیے ضروری ہے. اور پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ولید کے پاس جب پیغام پہنچا، دونوں میں لڑائی تھی، دونوں میں اختلاف تھا، دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر ولید نے کہا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر حسین سے بیعت لینی ہے تو ولید نے کہا مروان کو بلاؤ. کسی نے کہا صاحب آپس میں لڑائی ہے. کہا چھوڑو لڑائی کو بالائے طاق رکھو، اس وقت حسین سے لڑنا ہے، اس لیے دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے. ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے، آسانی سے کہہ دوں، جب دشمنان حسین عداوت حسین پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں تو ہم محبت حسین پہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ عجیب مسئلہ ہے میرے عزیزوں. دشمن عداوتوں پہ اکٹھا ہے اور ہم محبتوں پہ یکجا نہیں ہے. دشمن عداوتیں کرنے کے لیے ایک ہو رہا ہے اور ہم فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی اختلافات کا شکار ہوا جاتے ہیں. انجمنوں سے دست و گریباں ہو رہی ہیں، ممبر کو ممبر سے لڑوایا جا رہا ہے، محراب کو محراب سے جھگڑا کرایا جا رہا ہے، رشتوں کو رشتوں سے لڑوایا جا رہا ہے. باپ الگ انجمن میں ہے، بیٹا الگ انجمن میں ہے. انجمن کی لڑائیاں رشتوں کو دراروں میں تبدیل کر رہی ہیں مگر چل رہا ہے. خدا کے واسطے ذکر حسین کو محبت کا ذریعہ بناؤ، نفرتوں کے پیمانے پہ نہ تولو. نفرتیں بیچنے والے تو چینلوں میں فری میں بیچ رہے ہیں، تم تو فرش عزا پہ کم سے کم محبتیں بکھیر دو. تم تو سماج میں محبتیں بکھیر دو، تم تو کم سے کم رشتوں میں محبتوں کی مٹھاس کھول دو. تمہارے رشتوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے تو پورا گودی میڈیا بیٹھا ہوا ہے کسی کی گود میں، پورا اپنا تام جھام لے کے آپ کے درمیان نفرتیں پھیلا رہا ہے اور نفرتوں کے نتیجے بھی دنیا دیکھ رہی ہے. نفرتوں کے نتیجے نفرت ہی سے ملتے ہیں میرے عزیزوں. یاد رکھیے گا، ببول کے پیڑ پر گلاب کے پھول نہیں کھلتے، جس ظرف میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. آپ سانپ اور بچھو سے زہر کے علاوہ کسی امرت کی توقع نہ کریں. لہذا میرے عزیزوں، رشتوں کی
حسین و مسلم کون ہے؟ وابن عمی، میرے چچا کا بیٹا، اخی میرا بھائی ہے۔ اسے کہتے ہیں چچا زاد بھائی، جو ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ہے چچا زاد بھائی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ چچا زاد بھائی آج کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، خالہ زاد بھائی ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جو چچا زاد بھائی ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہیں، قسم خدا کی یہ مسلم و حسین کی سیرت پہ ہیں ہی نہیں۔ اگر ہوتے تو مروان و ولید کی سیرت پہ نہ چلتے۔ اس لیے ذرا سا غور کیجیے، اور میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ قبل اس کے کہ دشمن ان رشتوں میں کھٹاس پیدا کرے، وہ بھی اپنے انا کے صنم سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور رشتوں کی آماج گاہ بنائیں اور رشتوں کو پروان چڑھائیں۔ اس لیے کہ جو دور آ رہا ہے وہ اکیلے لڑنے کا نہیں ہے، رشتوں کے ساتھ آگے چلنے کا۔ لہذا لفظوں کو سہ جائیے تو رشتے رہ جائیں گے، لفظوں سر اکسانے پر اکسا جائیں گے تو پھر رشتے ڈھہ جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ رشتوں کے اس باریک ڈور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہاں مگر رشتوں کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے کو پکڑنے کی مثال ہے، اتنے کس کے نہ پکڑو کہ پرندہ دم توڑنے لگے، اور اتنا ہلکے نہ پکڑو کہ پرندہ ہاتھ سے اڑ جائے، بلکہ اتنی معتدل رفتار رکھو کہ نہ مرنے پائے نہ اڑنے پائے، رشتوں کی درمیان رہ جائے۔ صلوات پڑھے محمد بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ حسین ابن علی نے کسے بھیجا؟ مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ واضح ہو گیا مسلم بن عقیل کوفے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوفے والے شیعہ تھے اس لیے کہ بیعت کی تھی، تو بیعت تو پھر سب نے کی تھی، سب کو شیعہ کہیے۔ لہٰذا یہ طے ہے کہ کوفے والے سارے شیعہ نہیں تھے۔ اور ایک جملہ تاریخ میں اور لکھا ہے، کوفے والوں نے خطوط میں اس عبارت کو بھی ضم کیا ہے، مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک جملے میں جواب دیں کہ کون سی وہ شیعہ قوم ہے جس کا غدیر کے بعد کوئی امام نہیں ہے؟ کون سی شیعہ قوم ہے؟ کس قوم کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا امام نہیں ہے؟ ہمارا امام بوریاں نشی رہے تب بھی امام ہے، صلح کی مسند پہ نشی رہے تب بھی امام ہے، اگر میدان کربلا میں شہادت کا جذبہ لے کر آئے تب بھی امام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رہے، پیروں میں بیڑیاں رہے تب بھی امام ہے، مسند فقاہت پہ جلوہ افروز رہے تب بھی امام ہے، قید خانے کی تنگ وادیوں میں رہے تب بھی امام ہے، عہدہ ولی عہدی پر فائز رہے تب بھی امام ہے، ہیبتوں میں رہے تب بھی امام ہے، غیبتوں میں رہے تب بھی امام ہے۔ شیعہ قوم نے کبھی امامت کے نظریے کو بدلا ہی نہیں ہے، اس کا ہر زمانے میں ایک امام رہا ہے، کوئی زمانہ امامت سے خالی نہیں رہا ہے۔ تو یہ کون سی قوم تھی جو لکھ رہی تھی ہمارا امام نہیں ہے؟ اگر یہ عبارت کسی شیعہ رائٹر سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جماعت نہیں ہے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، لیکن اگر دوسروں کے یہاں مل رہی ہے تو امام جماعت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اصل امامت کا انکار ہے کہ امام نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، کوفے کے سارے لوگ شیعہ نہیں تھے، مگر ہاں جتنے لوگ شیعہ تھے انہیں ابن زیاد نے قید اور بند میں ڈال دیا تھا۔ 11,000 روایت میں ہے کہ 11,000 شیعوں کو قید خانے میں ڈالا گیا، دوسری روایت میں ہے کہ 14,000 شیعوں کو قید خانے میں ڈالا گیا، ناکہ بندی کی گئی، چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے، جو لوگ چھپ چھپا کے جانا بھی چاہتے تھے انہیں بھی پکڑ پکڑ کے قید میں ڈالا گیا۔ اس لیے بہت سے مومنین تھے جو یہاں سے چلے گئے۔ جب آپ شہدائے کربلا کے نام پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سے نام کوفے کے ملیں گے۔ آل محمد کے علاوہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی اکثریت کوفے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ کوفے سے لوگ گئے تھے کہ نہیں؟ کوفے سے لوگ گئے تھے، انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے کوفے کو مکمل طور سے غداری کے دائرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں غداروں کو غدار کہا جا سکتا ہے لیکن پورے کوفے کو غدار نہیں کہا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ آخری زمانے میں آخری امام جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے زیادہ معاون بھی کوفے سے نکلیں گے۔ جیسے کربلا کے لیے سب سے زیادہ معاون کوفے سے تھے، ویسے ہی سب سے زیادہ ناصر پھر وقت کے حسین کے لیے اٹھیں گے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ کوفے کو بنی امیہ نے بدنام کیا ہے، آل محمد نے کوفے کو برا نہیں کہا۔
اور متعدد روایات ہیں جس میں کوفے کو بدنام کیا گیا ہے، اور بنی امیہ نے طرح طرح کی روایتیں گھڑی ہیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کس کس طریقے کی روایتیں، کس کس طریقے سے روایتیں گھڑی گئی ہیں کہ آج بہت سے خطبہ، ذاکرین، واعظین اور بڑے بڑے امامہ لگانے والے بڑے بڑے لوگ بھی بنی امیہ کی ان سازشوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بنی امیہ کی وہ سازشیں ہیں جن کی بنیاد پر کربلا کی روایتوں کے درمیان کچھ لوگوں کے کردار کو بتایا گیا ہے اور کچھ لوگوں کے کردار کو محل طعن قرار دیا گیا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جب تک انسان آل محمد کی عظمت سے مکمل طور سے واقف نہیں ہوگا، دشمنوں کی سازشوں سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں سب سے بڑی بصیرت یہ ہے کہ انسان دشمن شناس ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ دشمن پہچانیے۔ اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن سمجھنے سے بڑی دنیا میں کوئی حماقت نہیں ہے، اور جس حماقت میں لوگ مبتلا ہیں۔ 80% خواتین نے اپنے دشمنوں میں اپنے رشتہ داروں کا نام لکھوا دیا، اور یہ بھولا بھالا مرد بیوی کے اشارے پہ چلنے والا یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا تو پورا دشمن یہ چچا زاد بھائی ہے یا ماموں زاد بھائی ہے۔ یہ بھائیوں سے بھائیوں کو لڑوانے والی جو تعویذ کی دکانیں ہیں، ان کا سب سے پہلا کام ہی ہے کہ کہتے ہیں آپ کے گھر والوں نے آپ پہ کچھ کرا دیا ہے۔ جہاں آپ کے گھر والوں نے آپ پہ کچھ کرا دیا وہیں رشتوں میں دراریں شروع ہوتی ہیں۔ کربلا رشتوں کو پروان چڑھانے کے لیے آئی تھی، کربلا رشتوں میں دراریں پیدا کرنے کے لیے۔ میں رشتوں پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ اگر واقعاً ہمارے رشتے سنور جائیں تو پھر پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ رشتے سنورتے ضرور ہیں، پتہ ہے کب؟ ہماری تو نور بھائی ہماری تو لڑائیاں بھی مردانہ نہیں ہیں، ہمارے تو یو پی میں جھگڑے بھی زنانہ ہیں۔ آپ یقین کیجئے ساری لڑائی ہماری فرش اعضا پہ ہے، ولیمے کے دسترخوان پہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب دشمنی ہے، ساری لڑائیاں ولیمے کے دسترخوان پہ ختم، اور ساری لڑائیاں انجمن بازی پہ آ کے شروع، فرش اعضا پہ آ کے شروع۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی، آپ غور کیجئے۔ یہ مسلم بن عقیل جنہیں حسین ابن علی نے بھیجا، اور تاریخ نے بہت سی باتیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب مسلم بن عقیل گئے ہیں، آپ واپس مدینے آئے، 2 راستہ بتانے والوں کو آپ نے ساتھ لیا اور انہیں لے کے کوفے کی طرف گئے۔ عجیب و غریب راستہ ہے جس میں کئی دنوں تک آپ کو چلنا پڑا، بھوک اور پیاس کے عالم میں جب چلے تو جو راستہ بتانے والے تھے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب طبری نے اپنی خباثت دکھاتے ہوئے یہ لکھا کہ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ مولا یہ 2 دلیل مر گئے ہیں، راستہ دکھانے والے مر گئے، مجھے بدشگونی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلم کی طرف سے خط نہیں لکھوا رہا تھا، یہ سورہ برات میں واپس آنے والوں کا بدلہ نکال رہا تھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ اس کا بدلہ نکالا جا رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ جسے رسول نے بلا لیا تھا ویسے حسین نے بھی بلانے کے لیے کہا، اور کہا کہ یہ تمہیں کچھ روک نہیں رہا ہے مگر تمہارا جبن اور بزدلی۔ میرے عزیزو بتائیے، جسے محمد ابن اشعث جیسا سپہ سالار یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بنیوں بقال سے جنگ نہیں ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے، تو جس کی شجاعت کا قصیدہ دشمن پڑھ رہا ہو اسے جبن اور بزدل کا لقب حسین ابن علی لکھیں گے؟ جسے حسین ابن علی چچا زاد بھائی معتمد اور معتبر کہہ کے بھیج رہے ہوں، تو یہ طبری نے بہت سے ایسے نکتے چھوڑے ہیں، ایسے شوچے چھوڑے ہیں جس سے اس کی خباثت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاریخ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ طبری کے اعتبار پہ تاریخ نہ پڑھے، آل محمد کی عظمت کے آئینے میں تاریخ پڑھے، آل محمد کی عظمت کے آئینے میں تاریخ پڑھیں تاکہ وہ حقیقت تاریخ سے آشنا ہو سکیں۔ جب جناب مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے ہیں تو اب تاریخ کہتی ہے جناب مسلم بن عقیل کی کیفیت عجیب و غریب ہے، مرنے کے قریب ہیں، اس لیے کہ پیاس کی شدت ہے، آپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، مگر چونکہ خدا کو جب کسی بندے سے کام لینا ہو تو مصیبتوں سے نکال کر اسے راحتوں میں لاتا ہے تاکہ وہ اپنے مشن اور مقصد کو پورا کر لے۔ پھر جناب مسلم صحتیاب ہوئے اور آپ نے اپنا وہ مقصد اور مشن شروع کیا۔ ادھر ابن زیاد جب کوفے میں آیا اس نے اپنے اعتبار سے کارروائی شروع کی۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے جیسے کوفے والوں کو گرفتار
لگاتار کیا جانے لگا، ویسے ویسے مسلم پر شکنجہ کسنے لگا۔ اب ایک دن وقت وہ بھی آیا کہ جناب مسلم جب مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد آپ کے ساتھ میں ہے، لیکن ابن زیاد کے اعلان کی وجہ سے اب لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، چند لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی مغرب تک رہے۔ مغرب کے بعد جو آپ نے پیچھے دیکھا تو اب کوئی نظر نہیں آیا۔ جناب مسلم باہر نکلے۔ تاریخ کہتی ہے، میرے عزیز علامہ جوادی مرحوم نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی شہر میں عزتوں کے ساتھ داخل ہو تو پھر وہ واپسی کے راستے نہیں دیکھا کرتا، ویسے ہی مسلم نے واپسی کے راستوں پہ نگاہ نہیں کی تھی، تو مسلم کوفے کے راستوں سے ناشنا تھے، ایک دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ایک عورت نے خاتون نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی کہنے لگی، بھائی کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، اپنے گھر چلا جا، یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد خاتون نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا مسافر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مرتبہ خاتون نے کہا، میں نے کہا کہ اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ جناب مسلم نے کہا، اے بی بی یہ بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کیسے جائے؟ کہا اچھا تم مسافر ہو؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا ایک کاسہ آب مل سکتا ہے؟ لو عزاداروں محترمہ نے اس بی بی نے ایک کاسہ آب لا کے دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، پھر وہ کہتی ہے اب تو پانی پی لیا ہے، اب تو آپ چلے جائیے۔ جناب مسلم کہتے ہیں میں مسافر ہوں، کہاں چلا جاؤں؟ کوفے والوں نے عزتوں سے بلایا تھا مگر اب میرے پاس کوئی راہ نہیں ہے۔ پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم بن عقیل۔ جیسے یہ لفظیں سنی توا نے دروازہ کھول دیا، مولا میرے بیت الشرف میں آ جائیے، مجھے معاف کیجئے۔ مسلم بیت الشرف میں داخل ہوئے، عبادت الہی میں رات بسر کی۔ صبح کا وقت آیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بس جلدی جلدی میں اپنی دعا کو ختم کر رہا ہوں، بس فوراً جلدی جلدی میرے عزیزوں۔ جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جناب مسلم مصلی عبادت سے اٹھے، تلوار کو نیام سے نکالا، باہر جانے لگے۔ مرتبہ توا دروازے پہ کھڑی ہو گئی، مولا میں آپ کو نہ جانے دوں گی، دشمن باہر کھڑا ہوا ہے۔ مسلم فرماتے ہیں مسلم بن عقیل کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ دشمن کسی نامحرم کے گھر میں داخل ہو جائے، مجھے باہر جانے دے۔ میں کہوں گا غیرت دار مسلم تیری غیرت پہ لاکھوں سلام، مگر اے مسلم ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ ارے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ عزاداروں تاریخ نے لکھا جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، وہ جنگ کی جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی۔ تاریخ نے لکھا ہے کئی ہزار کا لشکر بھیجا گیا، جناب مسلم نے اس پر قابو پایا، پھر 500 کا لشکر بھیجا گیا۔ کئی بار جب لشکر بھیجا گیا اور پھر ابن زیاد نے پوچھا ایک بندہ قابو میں نہیں ہو رہا ہے، کہا بنی ہاشم کا شیر ہے، اتنی آسانی سے قابو میں نہیں ہوگا۔ کہا پھر تو اسے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا، پھر کوئی مکاری کی جائے۔ مکاری کی گئی، ایک گڈھا کھودا گیا، اس پہ گھاس پھوس بچھایا گیا۔ مسلم جنگ کرتے کرتے جب اس گڈھے میں گر گئے، اب تاریخ کی عجیب لفظیں ہیں، کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں سے وار کیا۔ اور تاریخ میں ایک جملہ اور لکھا ہے، ارے کوفے کی ناہنجار خواتین نے گرم پانی کو لیا اور گرم پانی مسلم پہ ڈالنے لگے۔ اے مسلم تم تمہید سنہ نینوا ہو، تم تمہیں کتاب کربلا کا مقدمہ ہو، اس لیے تمہیں وہ ساری مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی جو کربلا میں شہداء کے ساتھ آنے والی ہے۔ مسلم زخمی حالت میں دربار میں لائے گئے، امیر کو سلام نہیں کیا، ومالی امیر سوى الحسین، ارے میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں سلام کروں گا تو اسی کو، میں تعظیم بجا لاؤں گا تو اسی کی۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم کے سر و تن میں جدائی کر لی جائے، لو عزادار و دار الامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ اب جلاد چاہتا ہے مسلم کے سر و تن میں جدائی کرے، مسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، جلاد رکا، جناب مسلم نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ،
مولا حسین میرا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ ایک مرتبہ مسلم کا سلام ہوا کے دوش پہ سوار ہوا، حسین کے ذوق سماعت سے ٹکرایا۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، وعلیکہ السلام یا اخی، اے میرے بھائی مسلم میرا بھی سلام۔ عباس پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونک کے اٹھے، مولا کس کے سلام کا جواب؟ کہا میرا بھائی مسلم، کہا مجھے زیارت کرا دے۔ دو انگشت کا اشارہ ہوا، کیا دیکھا عباس نے؟ مسلم دارالامارہ کی چھت پہ جلاد تلوار لے کے کھڑا، سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ عباس طرف گئے، مولا لمحے کے لیے اجازت دے دے، مسلم کو بچا لو، کوفے کا تختہ الٹ دو۔ بازو پہ ہاتھ رکھ دیا، اے بھیا ابھی کربلا نہیں آ، اے بھیا ابھی کربلا نہیں، ابھی تلوار کے جوہر دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا نازک رشتہ ہے، میری بہن کے شوہر کا نام ہے مسلم، مولا مجھے اتنی اجازت دے دے، دارالامارہ کی چھت بلندی پر ہے، زمین بہت نیچے ہے، میرا بھائی اتنی بلندی سے پھینکا جائے گا، میں میرے بھائی کو آغوش میں لے لوں گا۔ حسین نے فرمایا اے بھیا تو نے دارالامارہ کی چھت دیکھی ہے، ارے دارالامارہ کی زمین بھی دیکھ، ایک معظمہ آغوش پھیلائے ہوئے آواز دے رہی ہے، اے میرے لال مسلم میری آغوش میں آ جا۔ اے بھیا عباس میری ماں فاطمہ بقی چھوڑ چکی ہے، شہداء کو آغوش میں لینے کے لیے، مسلم پہلا شہید جسے فاطمہ اپنی آغوش۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ راضی گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد مہدی ابن عقل حسین کی روح سال فرمائیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، بلا فاصلہ دوسری مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔